شادی کی تقریب ایک عظیم الشان پیمانے پر منعقد کی گئی تھی، جہاں ہر طرف روشنیوں کی چمک دمک اور پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی، مگر ماحول میں ایک دبی دبی سی کنا پھوسی اور سرگوشیوں کا شور بھی تھا۔ یہ امیر خاندانوں کی پہچان تھی، جہاں محبت سے زیادہ دولت اور رتبے کی نمائش ضروری ہوتی ہے۔ نہال اس وقت اس نمائشی دنیا سے بالکل اجنبی تھی۔ وہ اپنے مہنگے جوڑے اور زیورات میں جو اس کی ساس نے بنوائے تھے کسی گڑیا کی طرح سجی ہوئی تھی۔ جب اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے سارا ہال ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا ہو۔ عورتوں کی آنکھوں میں ایک شدید حسد کی چمک واضح تھی۔ نہال کی ہر حرکت، اس کی ہر مسکراہٹ پر تنقید کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو کوہنی مار کر زہیب کے عجیب و غریب رویے کا ذکر کر رہا تھا۔ سن رہی ہو؟ مراد ایاز نے اسے میڈیکل سٹور پر دیکھا تھا، عورتوں کا کچھ ضروری سامان خرید رہا تھا۔ توبہ توبہ، ابھی سے لڑکی نے غلام بنا دیا۔ یہ جملہ تقریب کی فضا میں ایک زہر کی طرح گھل چکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اتنی زیادہ دولت اور خوبصورتی کے ساتھ نہال کا رشتہ کسی نہ کسی عیب پر مبنی ہوگا۔ مہمانوں میں نادیہ خالہ کا کردار سب سے اہم اور سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ زہیب کی وہ عزیزہ تھیں جو ایک طرف تو خاندان میں عزت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھیں، مگر دوسری طرف اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ انہیں زہیب کی نہال سے شادی کبھی منظور نہیں تھی۔ وہ نہال کے پاس آئیں ایک جعلی مسکراہٹ کے ساتھ۔ نہال کے بھولے پن کو دیکھ کر انہوں نے باتوں باتوں میں سہاگ رات اور نئی نویلی دلہنوں کے احساسات پر گفتگو شروع کر دی۔ نہال جو ابھی تک عورت کے تعلقات کی پیچیدگیوں سے ناواقف تھی، اپنے معصومانہ جوابات سے سب کچھ کھولتی چلی گئی۔ جب سہاگ رات کے حوالے سے سوال ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سے جھجک اور شرماہٹ آئی، اور اس نے ایسے جواب دیے جس سے نادیہ خالہ کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ نہال ابھی تک کنواری ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ ارے تم تو بالکل بچہ ہو، نادیہ خالہ نے اسے پیار سے گلے لگا کر کہا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک دوڑ گئی۔ یہ معصومیت ہی ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوئی۔ وہاں موجود دیگر بوڑھی عورتوں کے کانوں میں انہوں نے سرگوشی کی، دیکھ لیا نا، اس لڑکی میں کوئی گڑبڑ ہے یا پھر زہیب اس پر راضی نہیں ہے۔ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہو کر یہ سب، ہمیں زہیب کی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ اس طرح معصوم سی نہال ان بڈھوں کی سازش کا شکار ہو گئی اور اس کا مستقبل ایک ہی رات میں تاریکی میں ڈوبنے والا تھا۔ تقریب ختم ہوئی اور ہال کی تمام روشنیوں کے بعد کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ نہال خوف اور اجنبیت کے بوجھ تلے ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زہیب کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے دروازہ کھلا اس کا خوف یقین میں بدل گیا۔ زہیب احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک ایسا وحشیانہ غصہ تھا جو نہال نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصہ صرف نہال پر نہیں بلکہ ان کے تمام سرگوشیوں اور الزامات کا تھا جو اس سے باہر سننے کو ملے تھے۔ مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے۔ اس کی دھار پر نہال سہم گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ محبت کی پہلی رات سے پہلے اس پر اتنا بڑا الزام کیوں۔ نہال نے سسکیاں لینا چاہی، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر زہیب کے کانوں میں صرف نادیہ خالہ کے زہریلے جملے گونج رہے تھے۔ وہ غصے میں دھاڑا، ڈرامے بند کرو اور سیدھا لیٹو۔ تم جیسی چالاک لڑکیاں ہی معصوم بن کر شوہر کو الو بناتی ہیں۔ اسے نہال کے نازک ہاتھ پکڑے اور اسے شدید بے رحمی کے ساتھ بستر پر دھکیل دیا۔ وہ اپنے غصے اور ذلت کا انتقام لے رہا تھا، انتقام اس سازش کا جس کے گرد بنی ہوئی تھی، مگر اس کا نشانہ غلطی سے نہال بن رہی تھی۔ نہال نے مزاحمت کی، درد سے چیخی، مگر اس کی آواز غصے کی دھاڑ میں دب کر رہ گئی۔ وہ شدید بے رحمی سے اس کے وجود میں داخل ہوا تو نہال خوف اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ کمرے کی تاریکی میں اس سے شادی کی پہلی رات نے نہال کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب نہال بے ہوش ہو گئی تو زہیب کا غصہ ٹھنڈا پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوش مندی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سچ میں اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ صرف اپنی ملکیت اور غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے نہال کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے کا ارادہ کیا کہ تبھی اس کی نظریں نہال کی ٹانگوں پر پڑی۔ وہاں کچھ بیڈ شیٹ پر نشانات دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا غصہ پل بھر میں ایک بھیانک خوف اور ندامت میں بدل گیا۔
اسے احساس ہوا کہ اس کی بے رحمی کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ تو ثبوت چاہ رہا تھا اور نہال کی حقیقت اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا دل ایک لرزے کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نادیہ خالہ کا الزام بالکل جھوٹ تھا اور وہ اپنی بیوی کو برباد کر چکا تھا۔ اسی عبرتناک لمحے کے دور بعد جب اس کے موبائل پر نادیہ خالہ کا ایک پیغام آیا، مجھے امید ہے تم میری باتوں پر یقین کرو گے۔ وہ لڑکی تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے، وہ بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے، تبھی تو پہلی رات اس نے تمہیں قریب نہیں ہونے دیا اور زنانہ بیماری کا ڈرامہ کیا۔ یہ پیغام آخری کیل ثابت ہوا۔ زہیب کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاری لپک اٹھی۔ اب اس کا غصہ اس معصوم پر نہیں بلکہ ان سازشی عورتوں پر تھا جنہوں نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس لمحے زہیب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نادیہ خالہ سے بدلہ لے گا، بھلے اس کے لیے اسے نہال کی محبت اور اعتماد حاصل کرنا پڑے۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ زہیب کے وجود پر ندامت کا ایک سرد سایہ لہرا رہا تھا۔ نہال کو بے ہوش دیکھ کر اور اس خوفناک نظارے کے بعد اس کے غصے کی ساری آگ شرماہٹ اور گناہ کے احساس میں بدل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو اس کی سماجی عزت اور خاندانی وقار خاک میں مل جائے گا۔ اس نے فوری طور پر اپنے تمام ہوش و حواس کو مجتمع کیا، کمرے کو صاف کیا اور نہال کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو شدید نقصان سے پہنچایا تھا اور اب وہ اسے چھپا کر بچانے کی کوشش میں تھا۔ رات کی تاریکی میں اس نے نہال کو شہر کے دور دراز ایک نجی اور خاموش کلینک میں پہنچایا۔ اس نے ڈاکٹر کو سخت تنبیہ کر دی کہ یہ معاملہ خاندانی ہے اور کسی کو بھی اس کی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ جب ڈاکٹر نہال کا علاج کر رہے تھے، زہیب باہر گلاس ونڈو سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل سینے سے مکہ مارا تھا۔ نہال کا بے جان چہرہ، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوکھے نشان، یہ سب اس کی اپنی بے رحمی کا ثبوت تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے محبت اور حفاظت کے دعووں کے پیچھے ایک معصوم جان کو کتنی تکلیف دی ہے۔ نادیہ خالہ کا وہ زہریلا پیغام اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، جو ایک طرف اسے مجرم بنا رہا تھا اور دوسری طرف اسے ہوشیار کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد نہال کو ہوش آیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور زہیب اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے نہال نے آنکھیں کھولی، اس کے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، اس کے جسم کا درد، اس کے دل کا زخم اور زہیب کی دھاڑ۔ نہال نے درد سے کراہتے ہوئے فوراً بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور شدید نفرت تھی۔ زہیب نے نرمی سے اسے لیٹے رہنے کو کہا، مگر نہال نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری تسلی نہیں چاہیے، تم ایک بے وفا شوہر ہو، ایک ظالم شخص، تم نے میری عزت، میرے اعتماد، سب کو پامال کر دیا ہے۔ مجھے اس جھوٹے رشتے سے آزادی چاہیے۔ نہال کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ انگارے برس رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بغاوت کر رہی تھی۔ میں طلاق چاہتی ہوں۔ زہیب سکتے میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ نہال کا یہ غصہ جائز ہے۔ اس نے پہلی بار دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت معافی مانگے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ میں نے جو کیا وہ غصے اور بدگمانی میں کیا، میں معافی مانگتا ہوں، مگر کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ طلاق ہی مسئلے کا حل ہے؟ نہال نے سسکتے ہوئے کہا، میرے لیے حل یہی ہے۔ تب زہیب نے ایک چالاک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور نادیہ خالہ کا وہ زہریلا پیغام نہال کو دکھایا۔ ثبوت مل گیا نا، نہال تمہارے قابل نہیں ہے۔ نادیہ خالہ نے مجھے اشتعال دلایا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کس قدر غصے میں تھا اور وہ مجھے تم پر شک کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تمہیں بدنام کر کے اور مجھے مجرم بنا کر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں۔ زہیب نے وضاحت کی، اگر تم اب طلاق لیتی ہو تو سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ تمہاری پاک دامنی پر شک تھا، اور نادیہ خالہ کامیاب ہو جائیں گی۔ نہال نے پیغام پڑھا تو اس کے آنسو رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک نئی لہر اٹھی، مگر اب یہ غصہ زہیب کے لیے نہیں بلکہ نادیہ خالہ کے لیے تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف زہیب کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایک سازش کا شکار ہوئی ہے۔ زہیب نے موقع کو غنیمت جانا، تمہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے اور مجھے نادیہ خالہ کو رسوا کرنا ہے۔ اگر تم یہ رشتہ توڑتی ہو تو دنیا یہی کہے گی کہ تم نے مجھ سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی، اور جب راز کھل گیا تو تم بھاگ گئی۔ یہ الفاظ نہال کے غرور پر چوٹ تھے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ نہال نے غصے سے پوچھا۔
میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مصلحت کا معاہدہ کریں. باہر کی دنیا کے لیے ہمیں خوش و خرم جوڑا ہوں گے، مگر یہ صرف ایک ڈرامہ ہوگا تاکہ ہم نادیہ خالہ کو اپنا اگلا قدم اٹھانے پر مجبور کر سکیں. ہم ان کی سازشوں کو سامنے لانا ہے اور پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر سر تسلیم خم کر دوں گا. نہال نے ایک لمبی سانس لی. اسے معلوم تھا کہ وہ اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹا رشتہ نبھانے پر مجبور ہے. اس طرح انتقام کے سائے میں ان کا پہلا اور خاموش معاہدہ طے پا گیا. اگلے دن زہیب نے انتقام کے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا. نہال ابھی کلینک میں تھی کہ زہیب نے اس کے لیے بہت مہنگے نئے لباس اور زیورات بھیجے. یہ سب نادیہ خالہ اور خاندان کی دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے تھا. یہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اور نہال اب ایک گہرے رشتے میں بن چکے ہیں اور نہال نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا. نہال کو زہیب کا یہ ڈرامہ انتہائی ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی عزت کی جنگ اس ڈرامے میں چھپی ہے. وہ اب آنسو نہیں بہا رہی تھی بلکہ اس کے دل میں ایک سرد عزم تھا کہ وہ سازشوں کو سزا دلوا کر رہے گی. ان کے نئے کپڑے پہنے مگر اس کا دل غصے اور ذلت سے بھرا تھا. اب اسے عورتوں کے اس حسد کا سامنا تھا جو وہ باہر کی دنیا میں جا کر خود پر مسلط کرنے والی تھی. زہیب اور نہال ایک ایسے جھوٹ کو جینے کے لیے تیار تھے جس کا مقصد صرف اور صرف حقیقت کو بے نقاب کرنا تھا. اگلی شام کی دعوت کسی خاندانی تقریب سے زیادہ ایک انتقام کا سٹیج تھی. ان کا ولیمہ تو شادی کے دوسرے دن ہی ہو گیا تھا، لیکن زہیب نے دوسری مرتبہ سارے خاندان کو اس لیے مدعو کیا تھا کہ آج اس کی بیوی کا جنم دن ہے، جہاں زہیب اور نہال اپنا پہلا جھوٹا کھیل پیش کرنے والے تھے. نہال زہیب کے لائے ہوئے بہت قیمتی جوڑے اور زیورات میں ایسے سجی تھی کہ پچھلی تقریب کا سارا حسد 10 گنا بڑھ گیا. اس عزت کو دل میں دبا کر عزم کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو ان کے درمیان مسافت کی بجائے ملکیت کا رشتہ چھلک رہا تھا. زہیب کا ایک مضبوط ہاتھ نہال کی کمر پر تھا جس سے وہ یہ اعلانیہ کر رہا تھا کہ نہال صرف اس کی ہے. عورتوں کی کنا پوسی ایک طوفان کی صورت اختیار کر گئی. دیکھا، اب مانو یا نہ مانو، اس لڑکی نے تو زہیب کو توڑ کر رکھ دیا ہے. ایک عورت نے دوسری سے سرگوشی کی. ان کے چہروں پر جلن اور ناکامی کا احساس واضح تھا. انہیں یقین تھا کہ کل رات کے بعد زہیب ضرور ناراض ہوگا، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا. زہیب جو کسی بھی چیز کو حقیقت بنانے کا ہنر جانتا تھا اب کھل کر ڈرامہ کر رہا تھا. وہ مسلسل نہال کی تعریف کر رہا تھا، کبھی اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپاتا تو کبھی جھک کر اس کے کان میں فرضی سرگوشیاں کرتا جس پر نہال کو مجبوری میں مسکرانا پڑتا. یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ نادیہ خالہ اور ان کی ٹیم کو یہ یقین ہو جائے کہ زہیب نہال پر دیوانہ ہو چکا ہے اور وہ ان کی توقعات کے برخلاف مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا بھابھی، نہال کے آنے کے بعد زہیب کا انداز بدل گیا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ زہیب کے ایک دوست نے حیرت سے کہا. زہیب نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور سب کے سامنے نہال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لیا. میری بیگم دنیا میں سب سے خوبصورت ہے. اگر مرد کو ایسی نیک اور حسین بیوی مل جائے تو وہ کیوں نہ بدلے. زہیب نے اس دکھاوے کے لہجے میں نہال نے پہلی بار ملکیت کا وہ احساس محسوس کیا جو زہیب کی نفرت میں نہیں بلکہ اس مجبوری کی محبت میں تھا جو وہ اب ظاہر کر رہا تھا. اس لمحے نہال کے دل کو ایک ہلکا سا سکون ملا، یہ جان کر کہ زہیب اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. نادیہ خالہ اس بے تحاشا محبت کے دکھاوے کو دیکھ کر بے چین ہو گئی. ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. انہوں نے زہیب کو کھانے کی میز پر تنہا پا کر فوراً قریب آئیں. ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ زہیب، سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ کل رات تم دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا. تمہاری بیوی تو کل سے گمسم تھی اور تم بھی آدھی رات کو باہر گئے تھے. اب دیکھ رہی ہوں تو تم تو اسے سر پر بٹھائے ہوئے ہو. کیا آپ سب ٹھیک ہے؟ ان کی آواز میں ایک دبی ہوئی سازش تھی. وہ زہیب کو پھر سے بپھرانا چاہتی تھی. زہیب نے ایک لمحے کے لیے نادیہ خالہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولا جو پورے ہال میں سنا گیا. جواب دیا خالہ جان، جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہی ہوا تھا. راز زہیب کے لہجے میں سردی تھی مگر زور تھا جو نادیہ خالہ کی سازشی زبان کو بند کرنے کے لیے کافی تھا. اگر کسی کو میری بیگم کی پاک دامنی پر شک ہے تو میں اس کا ثبوت بھی ضرور دوں گا جب وقت آئے گا، مگر اب نہیں. اس وقت صرف محبت ہے. زہیب کا یہ جواب ایک ساتھ وار بھی تھا اور دھمکی بھی. نہال جو کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی حیران رہ گئی.
زہیب نے نادیہ خالہ کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ نہال کے دل میں زہیب کے لیے جو نفرت تھی وہ ایک عجیب سے جذبے میں بدل رہی تھی۔ وہ احتیاط جو وہ اس کی عزت کے لیے برت رہا تھا، جب نادیہ خالہ منہ لٹکائے واپس جا رہے تھے تو دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی نے داخلہ لیا۔ وہ شیزہ تھی، زہیب کی چچا زاد جو امریکہ سے آئے تھے۔ وہ انتہائی خوش شکل تھی اور اس کے چہرے سے معصومیت اور ذہانت چھلک رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ شیزہ کو خاموشی سے زہیب سے محبت تھی۔ نادیہ خالہ کو فوری طور پر ایک نیا ہتھیار مل گیا۔ وہ فوراً نہال کے پاس آئیں اور اسے ایک کونے میں لے گئیں۔ بیٹی، تم تو چند دن کی مہمان ہو، یہ دولت اور زیورات دیکھ کر خوش مت ہو۔ اصل میں زہیب کا دل ہمیشہ سے شیزہ کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ اس کی سچی محبت ہے۔ تم تو بس ایک پرانی اور فضول کتاب ہو جسے اس نے مجبوری میں کھولا تھا۔ نہال کا دل اس بات سے دہل گیا۔ ایک نفرت جسے وہ ابھی بھی اعتماد میں بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں فوری ایک نیا زہر گل گیا تھا۔ اگرچہ نہال جانتی تھی کہ وہ صرف ایک معاہدے میں ہے، مگر عورت کی حسد اور بدگمانی نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ کیا واقعی وہ صرف ایک جھوٹا پردہ ہے؟ زہیب کا یہ ڈرامہ اب نہال کے اندرونی سکون کے لیے ایک نئی آزمائش بن چکا تھا۔ نادیہ خالہ کا پھینکا ہوا زہر نہال کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔ ظاہری دنیا کے لیے وہ زہیب کے ساتھ ایک نئے خوشباش رشتے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ شدید تنہائی اور شک کا شکار تھی۔ شیزہ کے متعلق نادیہ خالہ کے الفاظ کہ وہ زہیب کی سچی محبت ہے اور نہال محض ایک عارضی پردہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ نہال نے جذبات کی اس جنگ سے دستبرداری اختیار کر لی۔ وہ مزید رونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی زہیب سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو کتابوں اور تنہائی میں مصروف کر لیا، مگر اس کی آنکھیں ہر وقت دروازے کی طرف لگی رہتی تھیں۔ خوف اور بے چینی کے ملے جلے احساس کے ساتھ وہ زہیب کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ واقعی اس کی عزت بچانے کی خاطر یہ سب کر رہا ہے، یا وہ شیزہ کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے؟ نہال کی خاموشی اور دوری پہلے کی طرح غصے یا خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک نئی گہری بدگمانی تھی جس نے اس کے دل میں زہیب کے خلاف ایک خاموش دیوار کھڑی کر دی تھی۔ شیزہ جو زہیب کے گھر میں بطور مہمان ٹھہری ہوئی تھی، اس صورتحال سے پوری طرح واقف تھی۔ وہ نادیہ خالہ کے منصوبے کا اگلا مہرہ تھی، اگرچہ وہ زہیب کی زندگی میں نادیہ خالہ کی سازشوں سے بڑھ کر اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ شیزہ ذہین اور باتوں کی دھنی تھی۔ وہ مسلسل زہیب کے ساتھ رہتی، بچپن کے قصے سنا کر، پرانے مذاق یاد دلا کر اور اس کے ماضی کی پسند کی چیزوں کا ذکر کر کے زہیب کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ زہیب جو نادیہ خالہ کے بڑے انتقام پر پوری طرح توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، شیزہ کے اس قریب کو محض خاندانی محبت سمجھ رہا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کی غفلت نہال کے دل میں شک کو یقین میں بدل رہی ہے۔ نہال کو دور بیٹھے یہ سب دیکھنا پڑتا کہ شیزہ کس طرح آزادی سے زہیب کے کمرے میں جاتی، اس کے لیے کافی لے جاتی اور کس طرح اس کی نظریں زہیب پر ملکیت کا دعویٰ کرتی۔ نہال کو یہ احساس ہونے لگا کہ زہیب کا ڈرامہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ شیزہ کے لیے بھی تھا، تاکہ اس کے آنے پر اسے جگہ مل جائے۔ ایک شام نہال کی برداشت جواب دے گئی۔ شیزہ کے سامنے زہیب کے بے پرواہ رویے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ زہیب سے بات کرے۔ وہ زہیب کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی جہاں وہ اپنے انتقامی منصوبے کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ تمہاری سچی محبت ہے؟ نہال نے براہ راست سوال کیا۔ اس کی آواز میں بے بسی سے زیادہ شدید الزام تھا۔ زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور یہ کیا بچکانا سوال ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک کل رات کا غصہ ہے؟ تم نے معاہدہ توڑا ہے۔ زہیب نے سمجھا کہ نہال ابھی تک سہاگ رات کی بے رحمی کا غم منا رہی ہے اور شیزہ کو محض حسد کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ میں اس رات کی بات نہیں کر رہی، میں بے وفائی کی بات کر رہی ہوں۔ تم ایک ڈرامہ میرے ساتھ کر رہے ہو اور حقیقت شیزہ کے ساتھ جی رہے ہو۔ تم ایک چلاک اور مکار شخص ہو جو ہر لڑکی کو استعمال کرنا جانتا ہے، نہال نے غصے سے کہا۔ زہیب کا چہرہ غصے سے پتھرا گیا۔ بس اپنی زبان کو لگام دو، تم نے ابھی تک میری مجبوری کو نہیں سمجھا۔ ہمارا معاہدہ ایک اہم مقصد کے لیے ہے اور اگر تم اس طرح کے بے معنی باتوں میں الجھی رہو گی تو نادیہ خالہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں یہ شادی ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ جاؤ اور نادیہ خالہ کے ہاتھوں اپنی بدنامی کی ذلت اٹھاؤ۔ زہیب کا یہ تلخ جواب نہال کے دل میں مزید زخم لگا گیا۔ ایسے لگا کہ زہیب نے پھر اسے دھمکی دی اور اس کا دل صرف انتقام کا غلام ہے۔
اس تلخ کلامی کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ مزید بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد زہیب کو احساس ہوا کہ اسے نہال کا بھروسہ دلانا ہوگا تاکہ منصوبہ آگے بڑھ سکے۔ وہ نہال کے روم میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ وہ سیدھا نہال کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہال سہم کر کرسی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے پھر وہی غصہ اور بے رحمی یاد آئی۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر زہیب کے قریب آنے پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں یہاں شیزہ یا محبت کی بات کرنے نہیں آیا، زہیب نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے معاہدہ کیا ہے اور تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ نادیہ خالہ کا اگلا وار قریب ہے، تمہیں میری دسترس میں رہنا ہوگا تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ زہیب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نہال کا نرم ہاتھ پکڑا اور اسے مضبوطی سے تھاما۔ یاد رکھنا، اب تم صرف نہال نہیں ہو، تم میرے انتقام کا ہتھیار ہو اور میں تمہیں کسی کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ نہال کے لیے تسلی نہیں بلکہ ایک نئی قید تھے۔ زہیب کا قرب اسے اب تحفظ کی بجائے اختیار کی یاد دلاتا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں نہ کوئی خواہش تھی نہ کوئی محبت، صرف ایک شدید عزم تھا جس میں نہال کو شریک ہونا پڑا، چاہے اس کا دل شیزہ کے خیال سے جلتا ہی کیوں نہ رہے۔ نادیہ خالہ جو قریب سے زہیب اور نہال کے دکھاوے کے رشتے کا مشاہدہ کر رہی تھی، جلدی سمجھ گئیں کہ ان کے اتحاد کی چمک صرف سطحی ہے۔ زہیب کا تیز غصہ اور نہال کی چپ سادھنا انہیں بتا رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ ابھی بھی موجود ہے۔ شیزہ کو میدان میں اتارنے کے بعد نادیہ خالہ نے محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب انہیں آخری اور فیصلہ کن وار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کاروباری دورے کا انتظام کیا۔ یہ ایک پرانے خاندانی جائیداد کے معاہدے کے سلسلے میں شہر سے دور ایک پرسکون مقام پر ہونے والا تھا۔ نادیہ خالہ نے یہ یقینی بنایا کہ اس دورے پر زہیب، نہال اور شیزہ تینوں کو جانا پڑے۔ یہ ایک پرخطر چال تھی جس کا مقصد نہال کو زہیب سے دور اور شیزہ کو اس کے قریب لانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نہال اپنی عزت بچانے کی جنگ سے خود ہی دستبردار ہو جائے۔ یہ قبائی بڑی حویلی تھی جس کی کچھ دستاویزات اس حویلی میں موجود تھے۔ ان پر کچھ دستخط کروانے تھے کہ خالہ نے ایک شام چائے پر بیٹھ کر زہیب کی والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپا میں کہتی ہوں کہ زہیب اور نہال کو کہیں باہر گھومنے پھرنے جانا چاہیے۔ آخر کو ان کی نئی نئی شادی ہوئی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ حالانکہ وہ ذہن میں کوئی اور ہی کھچڑی پکا رہی تھی، تبھی انہوں نے شیزہ کو مخاطب کیا۔ شیزہ تم بھی تو باہر کے ملک رہی ہو، اپنی آبائی حویلی جاؤ اور ان دونوں کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر آؤ۔ تمہیں کہاں وقت ملے گا دوبارہ اپنی آبائی حویلی دیکھنے کا، جیسے ہی وہاں کی زمینوں کے کام ختم ہوں گے تم بھی ان دونوں کے ساتھ واپس آ جانا۔ شادی کو بھی چند دن ہوئے تھے، نہال اپنی ساس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی تھی، سو جانے پر رضامند ہو گئی۔ سفر کے دوران کرب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ زہیب اپنے کام اور نادیہ خالہ کے خلاف منصوبے پر تیار کرنے میں اتنا غرق تھا کہ وہ نہال کے اندرونی تکلیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر گیا۔ وہ بار بار شیزہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو جاتا، پرانے خاندانی راز اور جائیداد کے کاغذات پر بحث کرتا۔ شیزہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر وقت زہیب کے قریب رہتی اور اسے نہال سے غافل کر دیتی۔ نہال کو یہ سب دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نادیہ خالہ کی تمام پیش گوئیاں سچ ہو رہی ہیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک اجنبی کی طرح بیٹھی تھی۔ کھانے کی میز پر بھی زہیب غیر ارادی طور پر شیزہ کی طرف جھک کر بات کرتا اور نہال کو اس طرح نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ارینج میرج تھی اور صرف زہیب کی والدہ کے کہنے پر ہوئی تھی تاکہ انہیں ایک گھریلو بہو ملے اور اس گھر کو سنبھال سکے۔ نہال کو اس گھر میں آنے سے پہلے بھی اس بات کا کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں اس کی مڈل کلاس گھرانے کی بات آگے چل کر اس کے مستقبل کو نہ بگاڑ دے۔ یہ عوامی بے رخی نہال کے جذبات کو کچل رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زہیب اسے صرف انتقام کے لیے استعمال کر رہا ہے اور جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو وہ اسے شیزہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس کے دل میں شک کی جڑیں گہری ہو چکی تھیں اور اس کا بھروسہ شیشے کی طرح چکنا چور ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس کی سچی محبت ہے، نہال نے خاموشی سے اپنے دل میں دہرایا، ایسے وہ کھلونا ہوں جسے وہ اپنے بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ رات گئے نہال کو اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل درد اور اضطراب سے بوجھل تھا۔ وہ ہلکی سی روشنی میں پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو زہیب کے کمرے سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔
ये ज़ोहेब और शिजा की आवाज़ें थी। निहाल ने चुपके से दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की। शिजा धीमी आवाज़ में कह रही थी, तुम्हारा ये झूठा ड्रामा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत को तस्लीम करो। हमें मुस्तकबिल के लिए साफ मनसूबाबंदी करनी होगी। ज़ोहेब ने भी सरगोशी में जवाब दिया, मुझे मालूम है कि मैं मजबूर हूँ। ये सब ख़त्म हो जाए तो मैं चीज़ों को सही कर दूंगा, वादा रहा। ये गुफ्तगू दरअसल ज़ोहेब और शिजा के दरमियान नादिया खाला के बेटे साद को मंसूबे में शामिल करने और इंतकाम के बाद की सूरत हाल पर हो रही थी, मगर निहाल ने इसे मुकम्मल तौर पर गलत समझा और इसके लिए मुस्तकबिल के लिए साफ मनसूबाबंदी का मतलब था कि ज़ोहेब शादी को ख़त्म करके शिजा के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है। चीज़ों को सही कर दूंगा का मतलब था कि वो निहाल से तलाक लेकर शिजा से शादी कर लेगा। निहाल के सर पर आसमान टूट पड़ा। वो गुस्से और ज़िल्लत की बोझ तले दब गई। इसने महसूस किया कि ज़ोहेब का मुआहदा एक मकाराना चाल थी। वो न सिर्फ नादिया खाला से बदला लेना चाहता था, बल्कि वो ये भी चाहता था कि तलाक के बाद इसे से छुटकारा मिल जाए और कोई भी इसके कैरेक्टर पर उंगली न उठा सके। इसका भरोसा रेत की तरह पहुंच गया था। निहाल कमरे में वापस आई और इसने ज़ोहेब का इंतजार किया, जिसके चेहरे पर खामोश फैसला था। जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, निहाल ने आंसुओं को पोंछते हुए एक आखिरी और ठोस लहजे में कहा, हमारा मुआहदा ख़त्म हो गया। ज़ोहेब को निहाल के इस अचानक जुमले पर गुस्सा आ गया। क्या मतलब? क्या तुमने फिर कोई बचकाना हरकत की है? क्या तुम्हें फिर मुझ पर शक हुआ? हम मंसूबे के अरूज पर हैं और तुम ये सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो। मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम पहले सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। निहाल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हथियार नहीं रहूंगी। तुम मेरे जरिए नादिया खाला को शिकस्त देना चाहते हो ताकि तुम आसानी से शिजा के पास जा सको। मैं अब मजीद इस्तेमाल नहीं होंगी। ज़ोहेब ने गुस्से में धार कर निहाल को तंबीह की, मगर निहाल ने इसकी बात काटी। इसके दिल में एक जुनूनी ख्याल ने जन्म लिया था। अब वो इंतकाम ज़ोहेब से लेगी, ना कि नादिया खाला से। वो अपने आप को बर्बाद करके भी ये साबित करना चाहती थी कि ज़ोहेब सिर्फ इस्तेमाल करना जानता था। निहाल ने यह अज़म कर लिया कि वो अगले दिन खुद ही किसी बड़े ड्रामे का आगाज़ करेगी ताकि नादिया खाला के सामने ज़ोहेब का सारा झूठा दिखावा ख़त्म हो जाए, भले इसका नतीजा कितना ही तबाहकुन क्यों ना हो। मुआहदा शिकनी हो चुकी थी और अब दोनों एक नई और ख़तरनाक राह पर चल पड़े थे। बिस्तर पर पड़ी निहाल के दिल में शक की आग भड़क रही थी। मुआहदा टूट चुका था और अब इसे सिर्फ एक ही जुनून था, ज़ोहेब का ये झूठा दिखावा सबके सामने बेनकाब करना। ये कैसा तबाहकुन फैसला था जो इससे मालूम था कि इसकी इज्जत को हमेशा के लिए खाक में मिला देगा, मगर धोखे का दर्द इज्जत के खौफ से कई ज़्यादा था। अगले दिन एक अहम कारोबारी इजलास हो रहा था, जहां खानदानी बुजुर्गों समेत तमाम अहम मेहमान मौजूद थे। नादिया खाला की नज़रें एक शिकारी की तरह निहाल पर जमी हुई थी। जब ज़ोहेब एक मुआहदे पर बात कर रहा था, निहाल अचानक अपनी जगह से उठी। इसका चेहरा जर्द था, मगर आंखों में आखिरी अज़म की चमक थी। मैं मजीद ये शादी नहीं निभा सकती, इसने पूरी ताकत से ऐलान किया, जिससे कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। ये रिश्ता सिर्फ एक झूठ है, एक जाल है जिसमें मुझे फंसाया गया था। इसने ज़ोहेब की तरफ देखा, मैं अब मजीद तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगी। पूरे कमरे में खामोशी और फिर अफरा तफरी मच गई। मेहमान एक दूसरे को हैरत और बदगुमानी से देख रहे थे। नादिया खाला का चेहरा खुशी से तिमतमा उठा। इन्हें यकीन हो गया कि इनकी साजिश कामयाब हो गई है। इन्होंने फौरन अपनी जगह से उठकर सबके सामने मकारी से कहा, उफ, ये तो होना ही था। ज़ोहेब तो कब से मजबूर था, इसका दिल तो शिजा में लगता है। निहाल को हकीकत का इल्म हो गया। ये कहते हुए इन्होंने शिजा की तरफ देखा जो शर्मिंदगी का ड्रामा कर रही थी। ये लम्हा ज़ोहेब के लिए फैसला कुन था। इसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया, मगर इसने फौरन अपने आप को संभाला। वो जानता था कि अगर इसने अब गुस्से का इजहार किया तो सबको लगेगा कि ये सच्ची लड़ाई है और इनका इंतकामी मंसूबा नाकाम हो जाएगा। ज़ोहेब ने एक तेज़ और ज़बरदस्त वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई। वो नहायत इत्मीनान से निहाल के करीब गया, इसकी कलाई मजबूती से थामी और सबके सामने बड़े प्यार से कहा, मेरी जान, तुम्हें मालूम है ना, तुम बहुत नाजुक हो। ये काम का तनाव तुम्हें बहुत बासर कर रहे हैं और तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स का आदी हूँ। फिर इसने धीमी मगर धमकी हमें इस लहजे में निहाल के कान में कहा,
باہر ڈرامہ نہیں، وفاداری دکھاؤ. تمہیں قید میں رکھنا مجھے پسند ہے لیکن عوامی طور پر نہیں. اس نے سب کی طرف دیکھا. معاف کیجیے گا، میری بیوی تھوڑی جذباتی ہے. نئی دلہنیں چھوٹی باتوں پر ضد کر جاتی ہیں. مجھے اسے تھوڑا پرسکون کرنا پڑے گا. یہ کہہ کر زہیب نے نہال کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر نکال لیا. اس نے دکھاوا کیا کہ وہ ایک ملکیت پسند مگر محبت کرنے والا شوہر ہے جو اپنی ضدی بیوی کو سنبھال رہا ہے. نہال کا تباہ کن عمل اس کے انتقامی منصوبے کو ختم نہیں کر سکا مگر یہ اسے لرزا ضرور گیا تھا. وہ انہیں ان کے کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا. زہیب کا صبر اب جواب دے چکا تھا. تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے کیا جنگل کھڑا کر دیا ہے؟ تم نے میرا سارا منصوبہ تباہ کر دیا. تمہاری بدگمانی نے تمہیں پاگل کر دیا ہے. نہال بھی اب غصے اور اذیت میں تھی. میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے سب کچھ سنا ہے. تم شیزا کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہو اور مجھے استعمال کر رہے ہو. یہ تمہارا انتقام نہیں، یہ تمہارا راستہ صاف کرنے کا طریقہ ہے. زہیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے. اس کا چہرہ شدید درد سے بھرا تھا. اسے احساس ہوا کہ اب ڈرامے یا دھمکی سے کام نہیں چلے گا. اسے نہال کو یقین دلانا ہوگا اور اس کے لیے اسے اپنا سب سے بڑا راز فاش کرنا پڑے گا. سنو، یہ سب میرے ماضی کی وجہ سے ہے. زہیب نے آنسوؤں کے بغیر مگر آواز میں شدید تکلیف کے ساتھ کہا. نادیہ خالہ کا انتقام میری پہلی محبت سے شروع ہوا تھا. میں پہلے بھی ایک لڑکی سے منگنی کر چکا تھا. میں اسے سچ میں چاہتا تھا. نہال خاموش ہو گئی. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. نادیہ خالہ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا. انہوں نے اس طرح کے جھوٹ، اس طرح کی بدنامی اور اس طرح کے ڈراموں کے ذریعے میری پہلی منگنی توڑ دی تھی. انہوں نے اس لڑکی کو اتنا ذلیل کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی. انہوں نے میرے اعتماد کو، میری سچی محبت کو پامال کیا. زہیب نے نہال کے ہاتھ پکڑ لیے. اس کی آنکھوں میں گہری تکلیف تھی. میں تب سے ٹوٹ چکا ہوں. میں تمہیں استعمال نہیں کر رہا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ نہ ہو. میں نے شیزا سے اس لیے بات کی کیونکہ وہ منصوبے کا حصہ ہے. وہ نادیہ خالہ کے بیٹے سعد کو جانتی ہے اور ہماری بات چیت کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. مگر میں اس خوف کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتا کہ وہ پھر میرے دل کو توڑ دے گی. میں اس کی وجہ سے دوبارہ اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا. تم جانتی ہو ماما کس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں. ان کو کتنی ضد تھی میری شادی کرنے کی اور انہوں نے ہی تمہیں پسند کیا. میں نے ماما کی خاطر ہی تم سے شادی کی اور اب میں دوبارہ اپنے گھر اور اپنے جذبات ڈال دیا. خالہ کے لیے برباد نہیں کرنا چاہتا. میری بات کو سمجھو. زہیب کی آواز میں چھلکتی یہ کمزوری، یہ ماضی کا درد نہال کے غصے کی دیوار کو توڑ گیا. نہال کو پہلی بار احساس ہوا کہ زہیب کی بے رحمی دراصل اس کے ماضی کی اذیت کا عکس تھی. اس کے دل میں نفرت کی جگہ ہمدردی نے لے لی. اب یہ معاہدہ صرف انتقام کا نہیں رہا تھا بلکہ دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کی اجتماعی جنگ کا آغاز تھا. کمرے میں اب غصے اور بے وفائی کے بجائے آنسوؤں اور اعتراف کی خاموش لہریں تھیں. زہیب کا یہ اعتراف، یہ کمزوری کا اظہار نہال کے دل کو چھو گیا. اس نے دیکھا کہ زہیب کی بے رحمی کا لبادہ ہٹ چکا تھا اور اس کے اندر ایک زخمی انسان چھپا بیٹھا تھا جو ایک بار پھر ٹوٹنے سے خوفزدہ تھا. نہال نے آگے بڑھ کر پہلی بار زہیب کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اس کی گرمی نے زہیب کو چونکا دیا. میں نے آپ کے درد کو نہیں سمجھا، نہال نے دھیمی آواز میں کہا. نادیہ خالہ نے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب ہمارا معاہدہ صرف انتقام کا نہیں، یہ آپ کے زخم کو بھرنے کا ہے. اس لمحے ان کا رشتہ مجبوری اور شک سے نکل کر ہمدردی اور مشترکہ مقصد میں بدل گیا. وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھی تھے جو ایک ہی دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے. دراصل زہیب کی ماں اور نادیہ خالہ آپس میں سوتیلی بہنیں تھیں. نادیہ خالہ کو شروع سے زہیب کی ماں سے یعنی شکیلہ بیگم سے دشمنی تھی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ زہیب ان کی بیٹی کا ہاتھ تھامے. یہ بات زہیب کو بالکل بھی پسند نہ آئی کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کی ماں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی آئی تھی اور اب وہ کبھی بھی اپنی بہن کے بیٹے کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. اگلی صبح ان کے ظاہری رویے میں ایک ناقابل یقین تبدیلی آ چکی تھی. جہاں کل تک زہیب نہال کو قابو کرنے کے لیے زور استعمال کرتا تھا، اب وہ اس کی حفاظت اور تکریم میں مصروف تھا. ان کی قربت اب جھوٹی نہیں تھی، یہ سچائی پر مبنی تھی کہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے ماضی کے
خلاف کھڑے تھے۔ زہیب اب نہال کے ساتھ بیٹھا ہوا نرمی سے اس کی رائے پوچھتا، وہ اسے اپنے منصوبے کا اہم ترین حصہ سمجھتا۔ انہوں نے طویل گفتگو کی اور انتقام کے منصوبے کو آخری شکل دی۔ شزا کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ نادیہ خالہ کا بیٹا سعد، جو نادیہ خالہ کا رازدار تھا، اسے شزا سے محبت تھی۔ زہیب نے نہال کو بتایا کہ سعد کو استعمال کر کے وہ نادیہ خالہ کی سازشوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا جال بچھانا ہوگا نہال، جہاں نادیہ خالہ اپنے منہ سے حقیقت بولے یا کوئی ایسی حرکت کریں جو ثبوت بن سکے۔ زہیب نے کہا، کیا تم اس خطرے کو اٹھانے پر راضی ہو؟ تمہیں میرے دیے ہوئے ہر زخم کو بھول کر اس منصوبے میں مکمل طور پر شامل ہونا پڑے گا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ زہیب نے نہال کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہال نے سرد عزم کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ زہیب کے لیے اور اپنی عزت کے لیے ایک جنگجو بن چکی تھی۔ زہیب نے نہال کو ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ ڈیوائس دیا اور اسے آخری وار کی ذمہ داری سونپی۔ نادیہ خالہ، جو ان کے دوبارہ مضبوط اتحاد کو دیکھ رہی تھیں، بے چینی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ کل نہال کے جذباتی پھٹ پڑنے کے بعد زہیب اسے گھر سے نکال دے گا، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ زہیب اب نہال پر اور زیادہ محبت لوٹا رہا تھا۔ نادیہ خالہ نے اسے غلط سمجھا۔ انہیں لگا کہ زہیب نے نہال کو اتنا زیادہ دبا دیا ہے کہ اب وہ اس کی غلام بن چکی ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ اس خوف نے انہیں پاگل کر دیا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں سچ میں ایک ہو گئے تو وہ دونوں مل کر ان کی تمام سازشوں کو فاش کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے زہیب کی پہلی منگنی کے وقت کیا تھا۔ نادیہ خالہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں انتظار نہیں کرنا، انہیں آخری اور فیصلہ کن وار کرنا ہے، تاکہ نہال کی بدنامی اتنی گہری ہو جائے کہ زہیب چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ نادیہ خالہ نے اپنے بیٹے سعد کا استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جو شزا کا عاشق تھا اور نادیہ خالہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے نہال کو جھوٹا پیغام بھیجا کہ وہ شہر کے ایک ویران اور پرانے فلیٹ پر آیا، جہاں ایک مفلوک الحال ملازمہ نے اسے کوئی ضروری خاندانی راز بتانا ہے۔ نہال، جو اب چلاک ہو چکی تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ نادیہ خالہ کا پھندا ہے۔ اس نے زہیب کو آگاہ کیا اور زہیب کے انتقام کے اسکرپٹ کو تیار کیا۔ اگلے دن نہال اس ویران جگہ پر پہنچی، اپنے لباس میں ریکارڈنگ ڈیوائس چھپا کر۔ تھوڑی دیر بعد سعد وہاں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوس اور شرمندگی کا ایک ملا جلا تاثر تھا۔ سعد کو نادیہ خالہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ نہال کو وہاں ذلیل کرے اور اس پر الزام لگائے تاکہ آس پاس موجود نادیہ خالہ کے کرائے کے لوگ یہ سب دیکھ سکیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو نہال؟ تم تو زہیب کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی، مگر تمہارے تو اور بھی راز ہیں، سعد نے بدنامی کے ارادے سے کہا۔ نہال خاموش رہی۔ وہ اب گھبرائی نہیں تھی، بلکہ تلوار کی طرح تیار تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا شوہر، جس کا دل اب اس کے ساتھ دھڑک رہا تھا، قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ ان کے انتقام کی آخری اور خطرناک منزل تھی۔ اب ان کا مقصد صرف انتقام نہیں، بلکہ نادیہ خالہ کی ذات کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ ویران فلیٹ کے پرانے کمرے میں ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ نہال کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر یقین کی ایک پتھریلی مسکراہٹ تھی۔ اس کا لباس جو زہیب نے دیا تھا چمک رہا تھا، مگر اس کے اندر چھپا ہوا ریکارڈنگ ڈیوائس اس کی زندگی اور عزت کی ڈھال تھا۔ سعد، جو نادیہ خالہ کا بیٹا تھا، اسے ایک شکار کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی ماں کے دیے گئے تمام جھوٹے الزامات اور ہدایات گونج رہی تھیں۔ تمہیں یہاں اکیلا نہیں آنا چاہیے تھا نہال، سعد نے اپنے لبوں پر ایک کرخت مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم تھا کہ میں تمہارے شوہر کا دوست نہیں، بلکہ تمہاری بدنامی کی کہانی کا ہیرو ہوں۔ نہال نے ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر پریشانی کا اظہار کیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو سعد؟ مجھے تو یہاں کسی ضروری راز کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کس بدنامی کی بات کر رہے ہو۔ اس نے دانستہ طور پر معصومیت کا سہارا لیا تاکہ سعد کو بولنے پر اکسایا جا سکے۔ سعد نہال کی گھبراہٹ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اسے لگا کہ نہال ہار مان چکی ہے۔ ارے اب ڈرامے کیوں؟ کیا تم یہ حقیقت نہیں جانتی کہ یہاں پر تمہیں کس راز جاننے کے لیے نہیں، بلکہ میری ماں کے دشمنوں کو انتقام پر پہنچانے کے لیے بلوایا گیا؟ سعد نے فخر سے کہا۔ امی نے صاف کہا تھا کہ تم پر جھوٹے الزامات لگا کر یہ ثابت کر دیا جائے کہ تم زہیب کے قابل نہیں ہو اور تمہارا سہاگ رات کا راز سچ تھا۔ ہمیں زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، جس سے زہیب نے ایک 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری خوبصورت بہن کو ٹھکرایا تھا۔
ہم اس کا گھر کسی اور کے ساتھ کیسے بسنے دے سکتے ہیں؟ نہال نے چالاکی سے بات کو پلٹا۔ مگر کیوں؟ نادیہ خالہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کیا وہ شزا کے لیے یہ سب کر رہی ہیں؟ سعد جو جذباتی اور کمعقل تھا اس موقع پر مضبوطی نہ دکھا سکا۔ تمہیں معلوم نہیں، امی نے زہیب کی پہلی منگنی بھی توڑ دی تھی۔ وہ زہیب کی خوشیاں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہیں اپنی بہن کی طرح طاقت اور وقار چاہیے اور وہ کسی کو بھی اس کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ تو امی جان کا انتقام ہے۔ نہال تمہارے تو بس سہارے سے بدنامی ہوگی اس خاندان کی۔ سعد نے کہہ کر نہال کے بازو کو زور سے پکڑنا چاہا تاکہ وہ اپنا آخری اور فیصلہ کن عمل کر سکے۔ جیسے سعد نے نہال کی طرف حملہ آور ہونے کی کوشش کی، کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ زہیب غصے اور یقین سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس کا کیمرہ آن تھا۔ بس کرو سعد، ڈرامہ ختم۔ زہیب کی آواز میں طاقت اور سردی تھی۔ سعد نے زہیب کو سامنے دیکھ کر خوف سے چیخ ماری اور نہال کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ زہیب یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ مجھے تم پر شک نہیں تھا سعد، زہیب نے کہا، لیکن تمہیں اپنی ماں کی سازش میں شامل ہونے پر شرم آنی چاہیے۔ اب جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ زہیب نے فوراً اپنا موبائل سعد کے چہرے کے سامنے کیا۔ اب سب کے سامنے بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جلدی کرو سعد، ورنہ میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ سعد خوف اور شرمندگی کے بوجھ تلے ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً روتے ہوئے اعتراف کیا کہ امی جان نے کہا تھا کہ میں نہال پر جھوٹا الزام لگاؤں تاکہ زہیب کو یقین آ جائے کہ وہ سہاگ رات سے پہلے بدنام ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ زہیب کی پہلی منگنی بھی توڑ چکی ہیں اور وہ زہیب کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے اعتراف کی آواز کمرے میں گونجی اور زہیب کے موبائل میں قید ہو گئی۔ سعد کے اعتراف کے بعد زہیب نے اس کا بازو چھوڑ دیا جیسے کوئی گھنونی چیز ہو۔ وہ فوراً نہال کی طرف لپکا۔ نہال کا چہرہ پسینے اور خوف سے بھرا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں فتح اور اطمینان کی چمک تھی۔ تم محفوظ ہو میری جان۔ زہیب نے پہلی بار نہال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ قربت خواہش کی نہیں بلکہ اطمینان اور حفاظت کی تھی۔ نہال نے بھی زہیب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے نہ صرف شخصی جنگ جیت لی ہے بلکہ انہوں نے اپنے اعتماد کے رشتے کو بھی مضبوط کر لیا ہے۔ نہال کا رونا اب خوف کا نہیں بلکہ سکون اور شکر گزاری کا تھا۔ وہ دونوں ویران فلیٹ سے باہر نکلے۔ زہیب کے ہاتھ میں موجود مضبوط ثبوت اب نادیہ خالہ کی ذات کا آغاز تھا۔ وہ شہر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ اب وہ معاہدے میں نہیں بلکہ محبت اور مشترکہ مقصد کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ اب صرف حقیقت کو سب کے سامنے لانا باقی تھا۔ اگلے دن شام کو زہیب اور نہال اس آخری مارکے کے لیے تیار تھے جس کا نتیجہ یا تو ان کی مکمل بربادی تھا یا پھر ان کی عزت اور محبت کی ابدی فتح۔ وہ خاندانی رہائش گاہ پہنچے جہاں رات کے کھانے کے لیے خاندان کے تمام اہم افراد بشمول نادیہ خالہ جمع تھے۔ نادیہ خالہ کے چہرے پر بے چینی اور مکارانہ اطمینان کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا سعد اپنا کام کر چکا ہے اور اب نہال کی بدنامی کی خبر پھیلنے والی ہے۔ زہیب اور نہال کا حال میں داخلہ سرد اور پراسرار تھا۔ ان کے چہروں پر نہ تو خوف تھا اور نہ ہی خوشی، صرف ایک گہرا اور پتھریلا عزم تھا۔ زہیب کا سرد رویہ دیکھ کر نادیہ خالہ یقین کرنے لگی کہ نہال نے ضرور کوئی خرابی کی ہے اور اب زہیب اسے سبق سکھانے والا ہے۔ زہیب نے سب کو کھانا کھانے سے روک دیا۔ آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی سر طاقت تھی کہ کمرے میں موجود تمام سرگوشیاں رک گئیں۔ میں نے ایک بہت ضروری خاندانی معاملے پر بات کرنی ہے۔ یہ صرف ہمارا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ خاندان کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ زہیب نے براہ راست نادیہ خالہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت اور آخری انتقام کا عزم تھا۔ نادیہ خالہ، میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی زندگی کو جھوٹ اور سازش سے تباہ کرنا اور اسے ذلیل کرنا ایک بزرگ اور محترم خاتون کا کام ہے؟ نادیہ خالہ کا چہرہ ہلکا سا سفید پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ زہیب بیٹا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی کے معاملات اگر کوئی نقص تھا تو میں صرف نصیحت کر رہی تھی۔ زہیب نے غصے سے ان کی بات کاٹی۔ نصیحت؟ آپ نے نصیحت نہیں کی، آپ نے زہر دیا۔ آپ نے میرے ماضی کو برباد کیا اور اب آپ میری شادی کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ جھوٹا کھیل اب ختم۔
زہیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون اٹھایا اور اسے کمرے میں موجود بڑی اسکرین سے منسلک کر دیا۔ اس نے کسی کی بھی بات کا جواب دیے بغیر ریکارڈنگ چلا دی۔ پہلے نہال اور سعد کی ویران فلیٹ والی گفتگو کی آوازیں آئیں، جہاں سعد نے نہال پر الزام لگایا۔ کمرے میں موجود تمام بزرگ اور گھر والے حیرت اور شرمندگی سے کانپ اٹھے۔ پھر اچانک زہیب کے غصے میں داخلے کے بعد سعد کی روتی ہوئی خوفزدہ آواز گونجی۔ امی جان نے کہا تھا کہ میں نہال پر جھوٹا الزام لگاؤں تاکہ زہیب کو یقین آ جائے کہ وہ سہاگرات سے پہلے بدنام ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ زہیب کی پہلی منگنی بھی توڑ چکی ہیں اور وہ زہیب کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ سعد کا اعتراف پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ خاندان کے بزرگوں کے چہرے شرم اور غصے سے سرخ ہو گئے اور تمام عورتیں جو کنا پوسی کر رہی تھیں ان کی نظریں جھک گئیں۔ نادیہ خالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ان کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا، وہ موقع پر لرزنے لگیں جیسے ان کے جسم میں کوئی جان باقی نہ ہو۔ نادیہ خالہ نے چیخنے کی کوشش کی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایڈیٹنگ ہے، زہیب نے میرے بیٹے کو دھمکی دی ہے، مگر زہیب نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ جھوٹ؟ آپ کے بیٹے کی آواز جھوٹ؟ آپ کے اپنے انتقام کا اعتراف جھوٹ؟ نادیہ خالہ، آپ نے مجھے کمزور سمجھا مگر آپ نے میری معصوم بیوی کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے میرے اور نہال کے درمیان وہ نفرت پیدا کی جس سے ہمارا رشتہ پہلی رات ہی ٹوٹ گیا۔ زہیب نے نہال کی طرف دیکھا، یہ وہ عورت ہے جس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ بزرگوں نے فوراً فیصلہ سنایا۔ نادیہ خالہ کی تمام عزت اور اثر و رسوخ اسی لمحے ختم ہو گیا۔ ان کے مکاری اور سازشوں کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ خاندان نے متفقہ طور پر انہیں تنہائی اور شرمندگی کے ساتھ گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ نادیہ خالہ نے ذلت کے ساتھ گھر جو چھوڑا، ان کی نظریں کسی سے بھی نہیں مل رہی تھیں۔ یہ نہال اور زہیب کی شاندار فتح تھی۔ نہال نے اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کیا اور زہیب نے اپنے ماضی کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ زہیب نے سب کے سامنے نہال کی طرف دیکھا۔ میں نے غصے میں بدگمانی کی اور میں نے نہال کو بہت تکلیف دی، مگر میں سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ہماری زندگی میں نفرت کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میری بیوی پاک باز ہے، بہادر ہے اور آج اس نے میرے خاندان کو بچایا ہے۔ نہال کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ ان کا سفر اذیت اور انتقام سے شروع ہوا تھا مگر اب اس کا اختتام سچی محبت کی آزادی پر ہوا تھا۔ نہال کی ساس شکیلہ بیگم کے اپنے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا۔ خاندان کی عظیم الشان حویلی کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں۔ نادیہ خالہ کی ذلت آمیز رخصتی کے بعد ایک بھیانک خاموشی نے ہر طرف قبضہ کر لیا تھا، مگر یہ خاموشی ڈر کی نہیں بلکہ گہری سکون اور آزادی کی تھی۔ زہیب اور نہال بالآخر اپنے کمرے میں تنہا تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے سارے ڈرامے اور انتقام کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا۔ نہال نے سہاگ رات کا وہی لباس پہنا ہوا تھا جو اس نے پہلی رات نہیں پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ مشترکہ جنگ جیتنے کا اطمینان تھا۔ زہیب نے دروازہ بند کیا اور نہال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی تھی، وہ شرمندگی جو پہلی رات کے ظلم پر اور نہال کے معصوم ایمان پر شک کرنے کی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی اتنی تکلیف نہیں دوں گا، زہیب نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں طاقت نہیں بلکہ توبہ کا احساس تھا۔ تمہارا پہلی رات کا درد میرے دل پر ہمیشہ رہے گا۔ میں نے تمہاری عزت کو پامال کیا اور تمہاری سچائی کو روندا۔ نہال نے زہیب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ نے میرے دل پر زخم لگایا تھا مگر آج آپ نے میرے زخموں پر مرہم بھی رکھ دیا۔ آپ نے میرا اعتماد جو ٹوٹ چکا تھا واپس لا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ اب خاندانی دباؤ کا نہیں بلکہ آزمائش اور وفاداری کی بھٹی سے گزر کر سونا بن چکا ہے۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان ایک سچی جذباتی قربت نے جنم لیا۔ یہ وہ رات نہیں تھی جہاں غصہ اور بے رحمی کا راج تھا بلکہ یہ وہ رات تھی جہاں عمدہ اور پاکیزہ جذبات کی حکومت تھی۔ نہال اب ڈر کر نہیں بلکہ آزادی سے زہیب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ آج یہ رات ہماری ازدواجی زندگی کی سچی شروعات ہے۔ ہمیں اپنے ماضی کے تمام داغ اس رات میں دھو دینے ہیں، زہیب نے نرمی سے کہا۔ پھر زہیب نے نہال کو بازو میں لیا۔ اس کا لمس تھامنے والا اور محبت بھرا تھا۔ اس بار کوئی دھاڑ نہیں تھی، کوئی دھمکی نہیں تھی، صرف تکریم اور عشق کا اظہار تھا۔ یہ اتحاد صرف جسموں کا نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا اتحاد تھا جو ایک دوسرے کے زخموں کو بھرنے کے لیے تیار تھے۔ نہال نے پہلی بار شوہر کی محبت اور حفاظت کو محسوس کیا جو تمام سازشوں اور بدگمانیوں کے خلاف اس کا آخری ٹھکانہ تھا۔
وہ پہلی رات کی بے رحمی کا خوفناک خاتمہ تھی اور سچی محبت کی آزادی کا آغاز تھا۔ نہال نے محسوس کیا کہ اس کا وجود مضبوط ہے اور وہ واقعی زہیب کی ہو چکی ہے۔ اس شفا بخش اتحاد نے ان کے تمام جذباتی اور جسمانی زخموں کو مندمل کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن ان کے کمرے میں آئی تو وہ دونوں کے چہروں پر ایک نیا اطمینان تھا۔ وہ بستر پر ایک دوسرے کے قریب تھے، ان کے درمیان اب کوئی راز یا شک کی دیوار نہیں تھی۔ زہیب نے نہال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وعدہ کیا، میں نے زندگی میں بہت سی قیمتی چیزیں کمائی مگر آج مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے میری سب سے بڑی دولت ہو۔ میں نے تمہیں طاقت سے باندھنا چاہا مگر آج میں تمہیں محبت سے حاصل کر چکا ہوں۔ ہمارا رشتہ جو انتقام اور آزمائش سے شروع ہوا اب سچی محبت پر قائم رہے گا۔ نہال نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نے ایک سخت جنگ جیتی ہے، اب ہمارا مقصد صرف ایک دوسرے کو خوشی دینا ہے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے دلوں پر بوجھ نہیں بننے دیں گے۔ پہلی سہاگ رات کا درد اب ایک سبق تھا، ایک یاد جو انہیں ہمیشہ بتاتی رہے گی کہ بھروسہ اور سچائی کتنی قیمتی ہے۔ ان کا جھوٹا معاہدہ اب ایک حقیقی رشتے میں بدل چکا تھا جہاں احترام، عشق اور اخلاص کا راج تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ نادیہ خالہ کے انتقام کو محبت کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ ان کی زندگی کا یہ نیا صفحہ سکون اور باہمی تعلق کی روشن سچائی سے لکھا گیا تھا۔ اب جب زہیب کا اصلی مقصد پورا ہو چکا تھا، انہیں ضمنی کرداروں کا بھی خیال کرنا تھا۔ شزا جو زہیب کے لیے خاموش محبت رکھتی تھی، اس کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی اور اس نے زہیب اور نہال کے اتحاد کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ زہیب نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نہال پر شک پیدا کرنے کے بجائے ان کے منصوبے میں مدد کی۔ دوسری جانب سعد جو نادیہ خالہ کا بیٹا تھا اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ نادیہ خالہ کی ذلت کے بعد سعد کو بھی اپنی ماں کی سازشوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ شزا اپنے معصوم دل کی وجہ سے سعد کے پاس گئی اور اسے سمجھایا کہ اس کی ماں کا انتقام ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک غیر متوقع موڑ تھا جہاں شزا نے سعد کو ہمدردی دی جس کی وجہ سے ایک نیا مگر امید بھرا رشتہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہوا۔ زہیب نے نہال کی طرف دیکھا، ہم نے نہ صرف اپنے رشتے کو بچایا بلکہ ہم نے مزید 2 لوگوں کو مایوسی سے نکالا۔ نہال کا چہرہ اطمینان سے چمک رہا تھا اور اب وہ صرف بیوی نہیں بلکہ ایک مشورے میں شریک، سمجھدار اور محبت کرنے والی شریک حیات تھی۔ ان کی زندگی اب نفرت کے سایوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھا تھا۔ زہیب اور نہال کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی جو کبھی سازشوں اور دھمکیوں سے بھری تھی اب پیار اور اطمینان کا گہوارہ بن چکی تھی۔ زہیب اب صرف کاروبار کا نہیں بلکہ اپنے دل کا مالک بھی تھا۔ وہ نہال کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا اور اس کے لیے اس کی عزت اور احترام سب سے بڑھ کر تھا۔ نہال نے بھی اپنے ذہین اور سمجھدار رویے سے خاندانی معاملات میں اپنی ایک جگہ بنا لی تھی۔ اب کوئی عورت ان پر سرگوشی نہیں کرتی تھی بلکہ احترام سے ان کی مثال دیتی تھی۔ ان کی بہادری اور وفاداری خاندان کے لیے ایک نئی کہانی بن چکی تھی۔ شزا اور سعد کے درمیان بھی ہمدردی کا رشتہ محبت میں بدل چکا تھا۔ سعد نادیہ خالہ کی ذلت کے بعد ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شزا کی محبت نے اسے ماضی کے داغوں سے نکال دیا تھا اور دونوں نے ایک سادہ مگر خوشگوار زندگی کا آغاز کیا تھا۔ زہیب اور نہال نے ان کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ انہوں نے واقعی نفرت کو محبت میں بدل دیا ہے۔ 1 سال کے اس پرسکون عرصے میں نہال کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ جب اس نے زہیب کو ایک خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو زہیب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اسی زہیب کی طرح خوش نہیں تھا جو ملکیت کا دکھاوا کرتا تھا بلکہ ایک شوہر کی طرح خوش تھا جو سچے عشق کا ثمر دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ ان کی سچی محبت کا حتمی ثبوت تھا، ان کے سہاگ رات کا تقدس تھا جو تمام بدگمانیوں اور سازشوں کو مٹا چکا تھا۔ زہیب نے نہال کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خوشی اور سکون کے تھے۔ یہ میری سب سے بڑی فتح ہے نہال، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی محبت ہمیشہ سازش سے جیتتی ہے۔